أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المدثر جو 74 نمبر کی صورت ہے اور 29 پارے میں ہے، 29ویں پارے میں ہے، اس کی 26ویں آیت سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں کہا تھا کہ جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، پھر اسے پھیلا ہوا مال دیا، حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اب اس کی تمنا یہ ہے کہ مال اور زیادہ ہو جائے۔ اس کے لیے کہا تھا کہ اسے کٹھنائی والی چڑھائی چڑھائیں گی۔ پھر اس کے بارے میں اور آگے ارشاد فرمایا تھا کہ اس نے تفکر کیا، غور کیا، اور پورے اس قرآن کے نظام کو جو اس کے سامنے پیش کیا گیا اس نے من ہی من میں اسے ٹھکرا دیا اور جھٹلا دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ثم قتل کیف قدر، پھر منہ چڑھاتا ہوا یہ کہتا ہوا وہاں سے ہلاک ہو گیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور یہ کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے کلام، یہ تو قول البشر ہے قرآن کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا سأصلیہ سقر، ہم اسے سقر میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا پتہ کہ سقر کیا ہے۔ اب اس سقر کے بارے میں، ویسے سقر کو آپ سمجھ لیں کہ سقر جو ہے وہ سورج کی تیز گرم، بہت زیادہ جھلسا دینے والی آگ کو بولتے ہیں، گرمی اور دوری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو فرمایا سقر، جہنم کے لیے یہ لفظ آیا ہے، دوزخ کے لیے سقر، دوزخ میں آگ کا عذاب ہوتا ہے نا، تو سقر۔ تو فرمایا وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتہ کہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یعنی آدمی نہ موت کو ہی پا پائے گا اور نہ پوری طرح زندہ رہ پائے گا، وہ آدھا ادھورا بن کر رہے گا۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ بھی کر دیا کہ نہ وہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، لیکن لفظ ہی بتا رہا ہے لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دے گی، جھلسا دینے والی ہے جو سقر ہے، کھال کو۔ لواحۃ للبشر، بشر کھال کے لیے یہ لفظ آتا ہے، بشر انسانوں کے لیے بھی آتا ہے جو بشر ہوتے ہیں، لیکن اصلی لفظ جو ہے کھال کے لیے آتا ہے۔ خوب مباشرت اس سے لفظ بنتا ہے، اور خوشخبری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے عربی میں۔ لیکن آپ اس کو بھی سمجھ لیے لواحۃ اللفظ کیا ہوتا ہے۔ لواحۃ اللوح، آگ کی جو لو ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور یہ لفظ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، فی لوح محفوظ، قرآن کے لیے آیا ہے کہ لوح محفوظ میں ہے۔ الواح، اس کی پلورل ہوتا ہے الواح، لوح، الواح، جس میں یہ چوڑی پٹی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، لکڑی کی چوڑی پٹی کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی جو ناؤ تھی اس میں چوڑی پٹی کی کیلے لگے ہوئے پٹرے جو تھے، اس کے لیے آیا الواح دسر لفظ آیا تھا، الواح۔ تو لو، الواح، لواح، یہ لفظ ایک ہی ہے، لیکن قرآن کی لکھی ہوئی تختیوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے الواح، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ کے دی تھی، الواح لفظ آیا ہے۔ لواحۃ للبشر، ابھی دوسرا ایک اور مفہوم بھی نکل سکتا ہے ادھر سے اگر کوئی چاہے، لیکن کچھ لوگوں نے نکالا بھی ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں گا، لیکن جو سوٹ کر رہا ہے وہ یہی ہے جو بتا رہے ہیں۔ لواحۃ للبشر، آگ کو، وہ کھال کو جھلسا دینے والی ہوگی۔ اگر الواح سے لے لیا جائے اور بشر
انسانوں سے لے لیے جائے تو پھر یہ ہوگا کہ انسانوں کے لیے تو الواح ہے، یعنی قانون ہے، لکھے ہوئے قانون ہے جو انسانوں کے لیے ہیں۔ علیہا تسعۃ عشر، کیونکہ اگلی آیت بھی کچھ اس سے مل رہی ہے، علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 نیوکت ہیں۔ تسعۃ عشر 19 کے لیے لفظ عربی میں آتا ہے، تسعۃ عشر 19، لیکن تسع لفظ 9 کے لیے آتا ہے، تسعۃ عشر 19 کے لیے آتا ہے۔ تسع لفظ 9 کے تسع آیات، 9 آیات قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، لیکن یہ لفظ کچھ لوگوں نے اس مضمون سے بھی لیا ہے کہ 9 لفظ جو ہے، 9 جو فگر ہے وہ کمپلیٹنیس کے لیے آتا ہے، اور عشر سے معاشرہ انہوں نے لیا ہے، عشر یہ معاشرہ یعنی کمپلیٹ سوسائٹی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لواحۃ للبشر، انسانوں کے لیے لکھے ہوئے قانون ہے الوا میں، علیہا تسعۃ بشر، جس پر ایک کمپلیٹ سوسائٹی کا نرماণ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایک کمپلیٹ ہیپی سوسائٹی دیتی ہے آپ کو۔ لیکن علیہا تسعۃ عشر 19 کے معنوں میں اگر لیں گے تو پھر یہ اس معنی میں آئے گا کہ جہنم میں جو نیوکت ہونے والے، کیونکہ آگے اسی کی بات چل رہی ہے، وہ 19 ہیں۔ لیکن آگے لفظ اب یہ 19 کیا ہے یہ نہیں بتایا، لیکن آگے کی آیت میں بتایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے جہنم پر، دوزخ پر فرشتوں ہی کو نیوکت کیا، ملائکہ کو ہی نیوکت کیا ہے۔ ملائکہ اس کے دروغہ ملائکہ ہیں۔ اب یہ لفظ پہلے ملائکہ بھی تھوڑا سا سمجھتے چلیں، ملائکہ جو لفظ ہے، فرشتے پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں آیا یہ لفظ، فرشتہ لفظ نہیں آیا پورے قرآن میں کہیں پر بھی، ملائکہ لفظ آیا جس کے لیے انہوں نے فرشتہ استعمال کیا ہے لفظ۔ ملائکہ یہ لفظ ملک سے بنتا ہے، میم لام کاف، اور جس میں یہ مادہ پایا جاتا ہے میم لام کاف، اس میں اتھارٹی، مالک، ملک، ملکیت، طاقت، اونرشپ، یہ ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو ملائک جو ہے وہ یہ کہا جائے گا جو کائناتی قوتیں ہیں، جو انرجیز ہیں، جو فورسز ہیں، کچھ کو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حالانکہ ان کو آدم کے آگے مسخر کر دیا ہے، آدم کے آگے وہ آج بھی جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں، آدم اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، جہاں تک کہ بہت ساری انرجیز کو، ایٹمک پاور تک کو اس نے کنٹرول کر لیا، جو اس کے سامنے آئی اس نے اس کو کنٹرول کر دیا، اور اللہ کے ہی حکم سے وہ مسخر ہیں۔ ملائکہ تو مسخر ہے نا، ملائکہ کو تو سجدہ ریز کیا تھا آدم کے آگے، لیکن کچھ ملائکہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ انرجیز تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ ابھی انسان سامنے بھی نہیں آئے، اور کس طرح کی وہ انرجیز ہوں گی۔ اللہ تو اتنا بڑا طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، اور سب چیز پر ڈومیننٹ ہے، تو پھر اس کی جو مخلوق ہوگی، وہ ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی مخلوق دیکھ رہے ہیں، ایک ذرا سا بھی جیو دھاری جو وائرس ہے اس میں بھی تو جان ہے تھوڑی سی، لیکن اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کر دیا ایک بار، ایک وجہ سے۔ تو اس کی مخلوق میں جب اتنی طاقت ہے، وہ ایک اشارہ کرتا ہے وہ سب کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو اللہ کے سوا اور کون، اس کی سینا کو جو آگے آئے جا رہے ہیں کہ اس کی ساری مخلوق کو اس کے سوا کون جان سکتا بہتر۔ تو ملائکہ وہ کس طرح کی انرجیز ہیں جو جہنم پر نیوکت ہیں، دروغہ ہیں، اس کو کنٹرول کرتی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن فرمایا اس کی تعداد 19 ہے، اور فرمایا علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 یعنی وہی سقر پر 19 نیوکت ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے صرف ملائکہ کو جہنم کا دروغہ بنایا ہے، یعنی نیوکت کیا اس پر۔ وما جعلنا، اب چونکہ ملائکہ کی بات ہو رہی تو ملائکہ وہ انرجیز، وہ سورسز ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، جس کو ملائکہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حالانکہ اس کے لیے لفظ جو فرشتہ بتایا ہے، وہ فرشتہ لفظ پورے قرآن میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ یہ ملائکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتی ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں آیا ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے نا، یہ اس پر عمل کرتے ہیں۔
جو بھی حکم دیا جائے، جو بھی سورسز ہیں، یہ فورسز ہیں، انرجیز ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں. ان میں اپنے آپ میں ایک کائنیٹک انرجیز تو رہتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے ایکٹیو نہیں ہو پاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. دوسری بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس انرجیز کو کسی بھی شکل میں بھیج سکتے، جیسا کہ ملائکہ رسول، ان کے لیے لفظ رسول بھی بن کے آیا، بھیجے ہوئے انسانی شکل میں آئے تھے. ملائکہ جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور جب انہوں نے کھانے کو رکھا تھا تو انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کھانے کے لیے، اس سے وہ گھبرا گئے تھے. چونکہ انرجیز ہیں انہیں جو ہے اس کھانے پینے کی تو انسان بشریت کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو نہیں ہوتی ہے. اسی لیے وہاں یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس چاہے شکل میں، جس بھی چاہے شکل میں بھیج سکتا ہے. واللہ عالم، وہ اس پر پوری طرح قادر ہے. تو فرمایا کہ اس پر 19 ہیں، اور ملائکہ کو ہی ہم نے اس کا دروگہ بنایا ہے جہنم کا. وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے ایک آزمائش بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں، ان کی گنتی کو. اس گنتی کو ہم نے عدتہم، اس عدت کو، گننا، عدد گننا عربی میں آتا ہے. عدتہم الا فتنۃ، آزمائش بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں. جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی لفظ کفارہ لفظ آتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کے بہت سارے عقیدوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ اللہ نے ایسا فرمایا 19 سے 17. اب وہ 19 کے فگر کو لے کے پھنس جائیں گے کس چیز میں؟ وہ 3 13 23 8 18 28 کے چکر میں، کہ یہ نمبر بہت لکی ہے یا ان لکی ہے. قرآن میتھمیٹیکل نہیں ہوتا، اللہ کا دین میتھمیٹیکل نہیں ہوتا ہے. مطلب اتنی بار یہ 7 پھیرے 7 وچر، اس طرح کے نمبرز نہیں ہوتے ہیں اللہ کے دین میں. وہ تو جو ایک نمبر پہ ریلیٹڈ نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بار، جیسا کہ آپ پاس کی کمیونٹی کو دیکھو کہ ان کی ہر چیز نمبر پہ ریلیٹڈ ہوتی ہے، انک ہوتا ہے اس کا کوئی، وہ شبھ انک مانتے ہیں، اور تو انک سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ چیز. اگر اللہ نے 19 بھی کہہ دیا ہے تو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن قرآن کا جانکار وہ اس کو لکی ان لکی نمبر پہ نہیں لے گا کہ یہ 19 جو نمبر ہے وہ ان لکی ہے یا 19 جو ہے وہ لکی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 19 کا لفظ فرمایا نہیں، یا 9 کا لفظ آیا. جیسے ویسے یہ 19 کا جو لفظ ہے، 9 جو ہے کمپلیٹنیس کے لیے بھی لیتے ہیں کچھ لوگ. جیسے 7 کا لفظ، سبا جو لفظ آتا ہے 7 کے لیے بھی آتا ہے عربی میں، اور سیورل کئی ایک کے لیے بھی آتا ہے. سبا سماواتن، تو 7 آسمان بھی آپ لے سکتے ہو وہاں، اور کئی آسمان بھی لے سکتے ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر یہ 19 کا جو لفظ ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، جن لوگوں نے، جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ایک آزمائش رکھا ہے. اللہ کی کتاب میں طرح طرح سے آزمائش کے لیے آیتیں ہیں، کون اس پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کو تفکر سے، دھیان سے پڑھتا ہے. اگر کوئی آدمی ادھر سے نمبر سسٹم لیتا ہے اس آیت سے، تو وہ باقی قرآن کا ویسے ہی انکار کرتا ہے. باقی قرآن میں اس طرح کے عقیدوں کا انکار ہے. نمبر بیسڈ سسٹم نہیں ہوتا ہے کوئی بھی. مطلب اللہ کا دین جو ہے وہ ایسے نمبر بیسڈ نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اور مخلوق اور جو ہے کمیونٹی میں آپ دیکھیں گے ان کے ہر چیز نمبر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یعنی پورا دین ایک نمبر بن کے رہ گیا، اور وہ اپنے دروازوں پہ بھی لکھ دیتے ہیں 8، وہ گنتی نمبرز ایسے لکھ دیتے ہیں. نمبرز ان کے لیے بہت شبھ ہوتے ہیں، جبکہ یہ نمبرز کا کھیل ہے، نہ کھیل نہیں ہے، نہ انسان کی قسمت اور انسان کی تقدیر جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، نہ وہ کسی ستاروں سے اٹیچ ہے، نہ کسی اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں ان کی وجہ اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو قسمت کنیکشن سے لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو شرک ہے. تو فرمایا ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے جو انکار کرتے ہیں. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا،
ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور تاکہ یقین کریں جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یقین کر لیں، اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور جن کو کتاب دی گئی ہے اور مومن اس ہرگز شک میں نہ پڑے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کس چیز کا مرض؟ کفر کا مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے۔ ان کو اللہ کی مثالیں سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھتے بھی ہیں تو بہت غلط طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس کو تفکر سے نہیں سمجھتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ پوری ہدایت ایک ہی ہے پورے قرآن میں، الگ الگ آیتیں ایک دوسرے سے نہیں کٹتی ہیں نہ ٹکراتی ہیں۔ اگر جو سمجھنا کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ دکھائے گا، جو بھی اپنی عقل سے کوشش کرے گا، لیکن وہ اس طرح کا پھر وہ کافر اور جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح سے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ گمراہی میں کرتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، گمراہ اللہ تعالیٰ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے تو رسول بھیجے، ہدایت بھیجی، انسان گمراہی خود چنتا ہے۔ اللہ نے تو اس کے لیے کتاب بھیج دی، رسول بھیجے، پوری عقل دے دی، ہدایت کا پورا سامان کر دیا اور اختیار دے دیا، اور دونوں راستے دکھا دیے۔ تو جس راستے پہ آپ چلنا چاہو چل سکتے ہو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے جو چاہے مومن رہے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ گمراہ رہنے دیتا، کیسے؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ظلمات میں تھے، اندھیرے میں تھے، تو ہم نے کتاب بھیجی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ تو قرآن جو ہے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ آدمی پورا سا اندھیرے میں رہتا ہے جب تک وہ قرآن سے دور رہتا ہے، قرآن کے آنے کے بعد وہ روشنی کی طرف آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھے تو وہ اندھیرے میں تھا، قرآن پڑھنے کے بعد بھی وہ اندھیرے میں رہے گا۔ تو اس کو کہہ دیا اللہ چاہے جسے چاہے اس پہ جو ہے اس کو رہنے دیتا گمراہی میں، اور جسے چاہے ہدایت دیتا، جسے چاہتا اپنی کتاب سے ہدایت دیتا۔ آج واحد سورس جو ہدایت کا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام، جو واحد سورس ہے، اللہ کی محفوظ کردہ کتاب، جو اللہ نے ایک ایک آیت حفاظت کری ہے قیامت تک کے لیے، رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا۔ جس نے اس کو مانا اس نے ایک وقت میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول دونوں کر لیا، اللہ کی اطاعت بھی کر لی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کری، کیونکہ رسول کے ذریعے سے جو دین آتا ہے وہی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو راستے ملتے ہیں وہ رسول اللہ کا دین نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا دین تو یہ ہے، اس کو فالو کرنے پہ رسول اللہ کو فالو کرنا کریں گے، اس کو فالو کرنے سے ہی رسول اللہ کی اطاعت ہوگی اور اللہ کی اطاعت ہوگی، کیونکہ اللہ ہی نے ان سے یہ باتیں کہلوائی، ان کی زبان سے وہی تھی۔ تو فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے سے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا رب کی جنود سیناؤں کو سوائے اس کے خود کے، یعنی رب خود جانتا ہے اس کی سیناؤں کو، اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کا لا تدرک الابصار، رب کے لیے اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اسے ادراک نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، وہ سب کو ایک وقت میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کو ہم اس کی کائنات کو دیکھ کے اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی ایک ایک مخلوق پہ جب غور کریں گے، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھ کے غور کریں گے، خود اپنے اوپر اپنی ذات پہ بھی غور کریں گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کتنا بڑا طاقتور ہے اور کتنا بڑا کریٹر بنانے والا ہے، اس کی طاقت کتنا، اس کی نافرمانی کر کے آدمیوں کا کیا ہوگا۔ اور نافرمانی
کیسی ہوتی ہے. اس کو کوئی اپنی لالچ نہیں ہے, اسے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہہ دیا, اس نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, مستغنی ہے, بے پرواہ, اسے کچھ نہیں چاہیے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو فقیر, تمہیں ہے ضرورت. تو ہمیں اس کی فرما برداری کی ضرورت ہے. اس کو کوئی اس کی اطاعت کرے نہیں کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی کبریائی میں, اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہیں نہ کہیں سے ہم سے کہیں نہ کہیں تو پوری دنیا نے اس کو ناراض کیا ہے, جو آج پوری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے. ایسی آگ میں اور ایسی جہنم کی جو ایسا عذاب اللہ نے قرآن میں بنایا ہے, جو بتایا ہے کہ جو دلوں کو لپیٹ لے گا, ایسی آگ جو دلوں کو لپیٹ لے گی. آدمی سکون میں راحت میں بیٹھا ہے لیکن ٹینشن میں, اس کا موت اس کے سر پہ منڈرا رہی. تو یہ کیا عذاب سے کم ہے؟ کتنا بڑا عذاب ہے کہ آدمی نہ کھل کے باہر نکل پا رہا ہے, نہ کھل کے گھر میں رہ پا رہا ہے, ہر چیز سے جکڑ لیا گیا. اللہ سے اس عذاب کو دور کرنے کی دعا بھی کریں اور وہ اس غلطی کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. جب اس کا قرآن ہم سمجھ کے پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے, نہ اس پہ عمل ہوتا ہے, نہ اس جیسی صلاۃ قائم ہو رہی ہے, نہ اس جیسا صیام قائم ہو پا رہا ہے, نہ اس جیسا جو آیتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور عقیدے مسلمانوں نے دوسری کتابوں سے بنا لیے. کب مسلمان قرآن کو ہی سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر اپنے عمل پورا کریں گے؟ یہ کوشش کی جائے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں پڑھیں, اس کو سمجھیں, دوسروں تک پہنچائیں اس کی ہدایات کو. تو فرمایا اس میں وما یعلم جنود ربک الا ھو, اس کی سیناؤں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکر للبشر, اور یہ تو ایک نصیحت ہے بشریت کے لیے, انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ نے ایک نصیحت بھیجی ہے کہ سدھر جاؤ, لاسٹ وارننگ ہے یہ. اس میں اور مسلمانوں نے اسی کو ہی نہیں پڑھا. مسلمانوں کیا, دنیا کے لیے ہے, یہ تو انٹرنیشنل ہے. جو اسے مانے گا وہ مسلم ہوگا, جو اسے مانے گا وہی مسلم ہوگا. اب نام رکھ لینا یا کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب تک قرآن پڑھیں گے نہیں تب تک وہ ہدایت ملے گی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے شاید اسی بات پہ ناراض ہے کہ ہم نے اس کے کلام کو پیچھے ڈال دیا, جس کا رسول اللہ بھی شکایت کریں گے, جو سورہ فرقان میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان میں, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا, مہجورن بنا دیا تھا, اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو ہمارے پاس وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. اللہ کے کلام سے جب ہم جوڑیں گے, جب اپنی عقل سے جوڑیں گے, اپنی عقل تو اس میں لگائیں گے. عقل تو لگانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پرسنلی اپروچ کرتا ہے قرآن. ہم عقل اس میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہدایت دے گا. اور بہت آسان ہے, عربی زبان بہت آسان ہے. تھوڑی سی عربی زبان سیکھ لیں. اگر نہیں بھی آتا ہے, عربی زبان نہیں آ رہی ہے آپ کو, تو آپ ترجمہ پڑھیں اس میں, لیکن عقل ضرور لگائیں. عقل لگائیں اور اللہ کی آیتوں پہ عقل لگائیں, نہ کہ جو اور اسٹیٹمنٹس لوگ لکھ دیتے ہیں, اپنی اپنی پوری تفسیریں لکھ دیتے ہیں, اس پہ عقل نہیں لگائیں. اس کو بھی پڑھ لیں, کوئی بات نہیں, لیکن جو اللہ کی آیتیں اس پہ ضرور عقل لگائیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور یہی مسلمانوں نے چھوڑ دیا, اسی لیے ان کی سمجھ میں قرآن آتا بھی نہیں ہے. یہاں چونکہ رکوع ہو گئی اور وقت کا بھی تقاضا ہے, اگلی بار آگے سے لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.